السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بگ اینڈ دین کے پلیٹ فارم سے میں محمد عمران آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم نے پہلی کلاس کے اندر آپ کو نصاب بتلایا تھا اور قرآنی آیات کا پہلا پوائنٹ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ قرآنی آیات کا ترجمہ و تشریح، اور یہ آیات سورۃ البقرہ سے لی جائیں گی انشاءاللہ الرحمن۔ اور یہی سوال آپ کی نیو ایڈیشن بک کے اندر شامل نصاب ہے جو کہ ہم نے پڑھنا ہے۔ تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ہم آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ قرآنی آیات کا ترجمہ اور تشریح کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے، تو سب سے پہلے آپ کو نصاب میں جو شامل آیات ہے ان میں سے پہلی آیات آپ کے سامنے اس کا ترجمہ و تشریح رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل دیکھ کے پریشان نہ ہو جائیے گا کہ میں اس کے ساتھ کیا کر رہا ہوں۔ میرے موبائل کے اندر PDF بک ڈاؤن لوڈ ہے، اس کو دیکھ کر کے میں آپ کے سامنے آیات کا ترجمہ رکھوں گا۔ آپ کے پاس تو بک یقیناً موجود ہوگی، اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ میرے ساتھ چلیں، مجھے فالو کریں، تو انشاءاللہ اس بارے میں بھی آپ کی مدد میں کرتا رہوں گا۔ تو یہ سب سے پہلے آیات جو سورہ بقرہ سے ہم نے پڑھنی ہے ان میں سے پہلی آیت کا ترجمہ آپ کو میں بتلاتا ہوں۔ سب سے پہلا آیت البر ہے سورۃ البقرہ کی، جو نصاب میں جو آپ کے سلیبس میں شامل ہے وہ سورۃ البقرہ کی پہلی آیت ہے۔ اس آیت کو آیت البر کہتے ہیں۔ اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، آپ کی توجہ انشاءاللہ ضرور میری طرف ہوگی۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 ہے اور اس کو آیت البر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، سورۃ البقرہ۔ چلے آیت کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو سورۃ البقرہ کے بارے میں کچھ بتلا نہ دوں۔ سورۃ البقرہ، بقرہ کا جو لفظی معنی ہے یہ کاؤ گائے کا ہے، اور قرآن مجید کی 114 یعنی 114 سورہ ہیں۔ ان 114 سورہ کے اندر یعنی آپ کو میں بتلاتا چلوں، سورہ القرآن 114 ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے 114 سورہ پر مشتمل قرآن مجید کو بنایا ہے۔ قرآن مجید کے اندر 114 صورتیں رکھی ہیں۔ ان تمام سورہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے نام بھی رکھے ہیں، اور 113 صورتیں ایسی ہیں جن کے نام انہی سورہ کے اندر سے ایک ورڈ کو لیا گیا ہے اور سورہ کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ لیکن ایک سورہ ایسی ہے، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، شاید آپ کو پتہ ہو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہوگا، نہیں پتہ تو میں بتلا دیتا ہوں بگ اینڈ دین کے پلیٹ فارم سے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ وہ ایک سورہ ہے، سورۃ الاخلاص اس کا نام ہے۔ یہ سورہ ایسی ہے، اس سورہ کے اندر سے لفظ نہیں لیا گیا بلکہ اس کے آؤٹ سے، باہر سے ایک لفظ لے کر کے اس سورہ کا نام رکھ دیا گیا۔ چلیں ہم آیت البر آیت نمبر 177 سورۃ البقرہ کی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ صرف یہ نیکی نہیں کہ اپنے چہرے کو آپ مشرق اور مغرب کی طرف کر لیں، پھیر لیں، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اس کے ساتھ ساتھ نیکی یہ بھی ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لائیں، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، قیامت کے دن پر ایمان لائیں، وَالْمَلَائِكَةِ، اللہ کے نورانی فرشتوں پر ایمان لائیں، وَالْكِتَابِ، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جو کتابیں انبیاء علیہم السلام پر نازل فرمائی ہیں ان پر ایمان لائیں، والنبیین، اور یہ کتابیں جن ہستیوں پر نازل ہوئی ہیں ان پر بھی ایمان لائیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی برگزیدہ شخصیات ہیں جن کو ہم انبیاء علیہم السلام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اگر آپ صاحب ثروت ہیں، اللہ نے مال کی نعمت سے نوازا ہے تو مال اپنے محبت کرنے والے غریبوں کا خیال رکھتے ہوئے ان کو بھی عطا کیجئے۔ ذوی القربہ، رشتہ دار ہیں، قریبی ہیں، دور کے ہیں، ان کو بھی مال سے نوازیے، والیتامى، یتیموں کو بھی دیجیے، والمساکین، اور مساکین کا بھی خیال رکھیے، وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں، اپنی منزل مقصود تک نہیں جا سکتا، پیسے جیب میں خرچ نہیں ہے جانے کے لیے، تو آپ صدقہ کے ذریعے اس کی بھی اعانت مدد کر سکتے ہیں۔ وفی الرقاب، اور اسی طرح
آپ غلاموں کے چھڑانے کے اندر بھی اپنے مال کو بطور صدقہ خرچ کر سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، یہ بات میں بتلاتا چلوں، اب تو وہ غلام والا معاملہ نہیں ہے۔ اب یہ معاملہ کس طرح ہم کر سکتے ہیں؟ ہمارے جیلوں کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر کچھ جرمانے ہوتے ہیں، وہ جرمانے ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، ہم اپنا مال دے کر کے ان کو آزاد کروا سکتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ کرام، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نیکی ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کیجئے، وَآتَى الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کیجئے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جب کسی سے وعدہ کریں کسی معاملے کے بارے میں تو اس وعدے کو آپ ضرور پورا کریں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور ثابت قدم رہیں تنگی میں، تکلیف میں، وحین الباس، اور اسپیشلی جنگ کے وقت دشمن کے سامنے کھڑے ہیں تو آپ نے گھبرانا نہیں، بلکہ ثابت قدم، مضبوط قدم، پہاڑ جیسے ارادے کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جن کے اندر یہ مذکورہ صفات جو میں نے بیان کی ہیں آ جائیں گی، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون، یہی لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو عزیز طلبہ کرام، یہ لفظی ترجمہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے۔ اگر سوال آ جائے، مجھے امید ہے انشاءاللہ ضرور آئے گا، تو لفظی ترجمہ آپ نے ہماری بگ اینڈ دین کے پلیٹ فارم سے جو ویڈیو آپ تک انشاءاللہ پہنچے گی، آپ اس کو فالو کر کے یاد کر سکتے ہیں۔ تو آخر میں آپ کو خلاصہ بتلا دیتا ہوں، اس لیے کہ اگر آپ رٹا لگائیں گے تو رٹا آپ کو پتہ ہے امتحان میں ٹینشن کی وجہ سے بھول سکتا ہے، تھوڑی سی وضاحت ہوگی، کچھ پوائنٹ ذہن میں ہوں گے تو پھر رٹا آپ کے قریب نہیں آئے گا، آپ آسانی سے مطلوبہ سوال کا جواب اچھے انداز میں لکھ سکتے ہیں اور آپ کو مارکس انشاءاللہ فل آئیں گے۔ تو چلیے آپ کو خلاصہ بتلاتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں، صرف یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی کی بہت ساری اقسام ہیں۔ نماز پڑھنا نیکی، زکوٰۃ دینا نیکی، صدقہ کرنا نیکی، پھر اس کے بعد جنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلمہ توحید کو، پرچم توحید کو بلند کرنے کے لیے جہاد کی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اعلان آ جائے تو ہم نے صفوں کے اندر مسلمانوں کی ثابت قدم رہنا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے تو غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو ہم نے اپنے مال سے نوازنا ہے تاکہ وہ بھی ہماری خوشیوں کے اندر شریک ہو سکیں۔ اگر ہم یہ ساری نیکی کریں گے تو اللہ کے کاغذوں میں، مطلب اللہ کے نورانی فرشتے آپ کے بارے میں یہ لکھ لیں گے کہ اللہ کے اس بندے نے یہ ساری نیکیاں کی تھی تو یہ بندہ سچا ہے۔ اور سچوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی لوگ متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنتوں کے اسپیشلی یہ مہمان بنیں گے۔ عزیز طلبہ کرام، یہ مختصر خلاصہ آپ کی پیش خدمت ہے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر کوئی ذہن میں پھر بھی سوال آ جائے تو عزیزان گرامی، آپ ہمارے بگ اینڈ دین کے پلیٹ فارم سے جب یہ ویڈیو آئے گی آپ کمنٹ سیکشن میں یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی، انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کا اچھے آسان انداز میں جواب دیا جائے گا۔ اس ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔